وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو ٹاک ہے وہ اسلامی دعوت کے جو علمبردار ہیں، دایان اسلام جو ہیں، جو کہ اپنی زندگیوں کو انہوں نے وقف کر دیا ہے اسلام کی خاطر، ان کے لیے جو خارجہ سیاست ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسے ہم یہ ایک سیریز آف ٹاکس لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ ایز اے دعوی کیریئر، ایک اسلامی دعوت کا علم بردار، ہم پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو بیان کر سکیں۔ اور اس کے اندر بڑی ایک امپورٹنٹ یہ پہلو ہے، ہم اور مزید کافی سارے پہلو کے اوپر کچھ دن ہم بات کرتے رہے ہیں۔ یہ بڑا زبردست اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا کہ سارے جو ہیں وہ اس کو غور سے سنیں بھی، اور اس کے اوپر جو بھی کویشچنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے اس کے اینڈ کے اوپر، اور وہ ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو کیسے سمجھا جائے۔ تو ہم یہ بات کر چکے ہیں پہلے کہ پولیٹکس جو ہے اس کے بارے میں ایک یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ایک بری چیز ہے، لیکن اصل میں یہ انبیاء کا کام تھا۔ تو پولیٹکس کا ایک جو پہلو ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خلافت ہے عنقریب جو آئے گی، اس نے جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے پرچار کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ تو میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ٹاک سٹارٹ کریں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں وہ پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کے اوپر اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو جی بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ مجھے امید ہے کہ میرا خیال میں میری آواز جو ہے وہ آپ کو صحیح آ رہی ہے۔ جی آواز صحیح آ رہی ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بھائی نے آپ کو ٹاپک کا انٹروڈکشن تو کروائی دیا ہے، تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور پھر ارشاد ہوا، هو اللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور مزید ارشاد ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم جب ان آیات کو دیکھتے ہیں، جب اسلامی دعوت کا جو علمبردار ہے، جو دائی ہے، یہ اس کے لیے یہ اور اس طرح کی دوسری آیات اور کچھ احادیث یہ خاص تحریک پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جس سے وہ
اس انتہائی روشن پیغام کو اس کرۂ ارض کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے متحرک ہوں، اور اس دنیا کو طریق اندھیروں سے نجات دلائیں جو دراصل اس باطل نے برپا کر رکھا ہے۔ چونکہ یہ جو پیغام ہے یہ اپنی نوعیت میں آفاقی نوعیت کا ہے، اور یہ زمان و مکان، رنگ و نسل کی قید سے بھی بالکل آزاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاملات فہمی اور ان کے حل کے اعتبار سے اس کا کمپریہنسو ہونا یا اس کا جامع ہونا ایک لازمی سی بات ہے۔ دراصل اس کا جامع ہونا یا کمپریہنسو ہونا اس کے جو علمبردار ہیں، جو دائی ہیں، ان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اس کے درست فہم یعنی کہ رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انتہائی بہترین انداز میں دنیا تک پہنچائیں۔ اگرچہ ایک مسلمان کے لیے اسے دوسرے لوگوں اور دوسری اقوام اور ان تک پہنچانا یہ فرض ہے، مگر اس کا طریقہ اسلامی ریاست یعنی خلافت کی خارجہ پالیسی کے ساتھ منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اس عظیم پیغام کو انسانیت تک ایسن انداز میں لے جانے والے جو حامل دعوت شخص ہے، جو حامل دعوت انسان ہے جس کو ہم دائی کہتے ہیں، اس کے لیے اسلامی ریاست یعنی خلافت کی عدم موجودگی میں اس کی واپسی کے لیے پھر جو صحیح ہے، جو اس کی جو جد و جہد ہے، اس کے لیے اس کی جد و جہد کرنے کی جو اہمیت ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اگر میں ایسا کہوں کہ یہ غلط نہ ہوگا کہ اس کے لیے اس کی زندگی کا سب سے اہم اور حل طلب جو مسئلہ ہے وہ یہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اس تناظر میں جو دعوت کے علمبردار ہیں ان کے لیے دو نکات کا جو فہم ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو اسلام کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ وہ پیغام کی اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا اپنا فہم، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے یعنی اقوام عالم کے بارے میں وہ جو فہم ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر موضوع کے اعتبار سے اگر ہم آج کا جو موضوع دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری جو توجہ ہے اس کا جو زیادہ جو فوکس ہے وہ ہمارا سیکنڈ جو پوائنٹ ہے کہ جس میں ہم جن اقوام کو یا جن لوگوں کو ہم یہ پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں وہ رہے گا۔ تو اس میں جو آج انشاءاللہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے کچھ یہ پوائنٹس ہیں جو آپ سے پہلے شیئر بھی ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان سے گزرتے ہیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل یہ پیغام ان تک کس انداز سے اور کس طرح سمجھ کر ہم بہترین انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان پوائنٹس کے اوپر ون بائی ون انشاءاللہ بیان کروں کچھ، چونکہ آنے والی سلائڈس کے اندر جو کچھ کانسیپٹس جو ڈسکس ہوں گے یا جو باتیں ڈسکس ہوں گی ان میں کچھ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، تو ان چند بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کا فہم یہاں پر بریفلی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو مبدا یعنی کہ آئیڈیالوجی، یہ لفظ ہم نے کافی سنا ہے۔ مبدا یا آئیڈیالوجی سے مراد یہاں پر ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے کوئی نظام پھوٹتا ہو، اور عقیدہ جو اٹسیلف ہے اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم آگے ڈسکشن کریں گے، عقیدہ سے مراد جو ہے وہ انسان اور یہ جو یونیورس ہے اور یہ جو حیات ہے یعنی کہ جو لائف ہے اس کے بارے میں جو ہماری جو ایگزسٹنگ جو زندگی ہے، جو ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کے بارے میں ایک جامع اور مکمل قسم کی جو فکر ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہاں پر کہاں سے آئے، ہم کیوں ہیں یہاں پر، اور ہم کہاں آگے جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جب مر جائیں گے تو آگے کہاں جائیں گے، یہ ایک کمپلیٹ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اینڈ ٹو اینڈ، یعنی کہ ما قبل اور ما بعد کے ساتھ، اور ایک اس کا ایک ریلیشن شپ بناتے ہوئے اس کو عقیدہ کہیں گے۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عقیدہ جس سے کوئی نظام بھی پھوٹتا ہے وہ مبدا کہلاتا ہے۔ تو نظام، دراصل نظام جو ہے وہ
مشتمل ہوگا یا مشتمل ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر جو ہم زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں ان کے اندر روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں مشکلات، جو مسائل، جو پرابلمس، جو ہمارے معاملات ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کا حل اور ان کو پھر ان کے حل کا جو نفاذ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ جو ہے اس کی حفاظت، اور پھر جو آئیڈیالوجی ہے اس کی پروپیگیشن، یعنی کہ دوسروں تک اس کو لے کے جانا، نظام جو ہے ان تین چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، ان تین چیزوں کا مرکب کہلاتا ہے، یعنی کہ ایک حل اور اس کا نفاذ، اور پھر وہ جو عقیدہ ہے جس سے یہ نظام پھوٹ رہا ہے اس کی حفاظت، اس کی پروٹیکشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈیالوجی جس سے یہ نظام پھوٹ رہا ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا دوسرے لوگوں اور دوسری اقوام تک۔ اچھا، کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ اور یہ بھی ڈسکس ہوں گے، فکر اور طریقہ کی بھی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ رکھ دوں کہ آگے جو اصطلاحات استعمال ہوں گی ان میں ایک اصطلاح فکر بھی استعمال ہوگی اور ایک طریقہ بھی استعمال ہوگی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں جو مبدا، عقیدہ، نظام، مشکلات اور ان کا حل، اور پھر ان کا نفاذ، عقیدے کی حفاظت، اور پھر آئیڈیالوجی کو دوسروں تک پہنچانا، ان کو اگر ہم کیٹیگریز ان کی ہم فکر اور طریقہ میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو فکر سے مراد یہاں پر عقیدہ اٹ سیلف ہوگا، اور اس کا حل جو بھی اس کا حل ہوگا اس سے متعلق جو بات ہوگی وہ فکر کہلائے گی۔ اور طریقہ کیا ہے کہ آئیڈیالوجی کی جو حفاظت ہے اور حل کے نفاذ کی جو کیفیت ہے، اور پھر اس آئیڈیالوجی کو یعنی کہ اس مبدا کو دوسری اقوام یا دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ طریقہ کہلاتی ہیں، یہ طریقہ کے اندر آئیں گے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں بیسیکلی۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی تو ہم سوال و جواب میں بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ آگے آنے والی جو ہمارے جو حصہ ہے اس کے اندر انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اس کی کلیئرٹی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اسلام کا جو داعی ہے بیسیکلی ہم اس کو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہی ایک سیاستدان ہے، اسلامی سیاستدان ہے۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنے اس پوائنٹ پر جانے کے لیے جو کہ ہم نے جو ہمارا دراصل آج کا جو ٹاپک ہے مین، جس کو ہم نے خارجہ سیاست کا نام دیتے ہیں، اس تک جانے سے پہلے کچھ سیاست کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ یہ پوائنٹس ہے وہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کچھ لوگ کیونکہ دراصل اسلام کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ محض ایک مذہب ہے، یعنی کہ وہ دین یا آئیڈیالوجی نہیں ہے باقی مذاہب کی طرح، جیسے کرسچینٹی ہے یا ہندوازم ہے یا جوڈائزم ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اسلام جو محض ایک مذہب نہیں ہے کہ جس میں صرف خالق یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے انسان کے درمیان میں جو ربط کے بارے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی گئی ہے یا ضابطہ اخلاق کی بات کی گئی ہے۔ دراصل اسلام جو ہے وہ ایک ہم یہ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دراصل انسان کے جو تین ممکنہ ریلیشن شپ ہیں، جو تین ممکنہ جو روابط ہیں، یہ ان کے بارے میں مکمل کوڈ آف کنڈکٹ یعنی کہ مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کا ریلیشن شپ اس کے رب تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ اس کے کریٹر کے ساتھ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کو ہم عمومی طور پر عبادات کے طور پر جانتے ہیں کہ کیا ہم نے عبادات کیسے کرنی ہے۔ نمبر ٹو، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے جن کو عام فہم میں ہم معاملات کہتے ہیں۔ اور نمبر تھری، انسانوں کا اپنے ساتھ جو معاملات ہیں جن کو ہم عمومی طور پر اخلاقیات کے نام دیتے ہیں۔ تو ان تینوں ریلیشن شپس کے بارے میں اسلام مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو ہم مذہب نہیں بلکہ ایک دین کہیں گے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی ان تینوں ریلیشن شپس کے بارے میں، یہ ایک جامع انداز میں ہے، یعنی کہ یہ فکر اور طریقہ کے کانٹیکس میں ہے، جس کی ہم نے ڈسکشن اب پچھلی والی سلائیڈ میں ہم نے کی ہے کہ اس کے اندر اس کی فکر بھی موجود ہے اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ تو اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کروں آپ کے سامنے، تو اس کی فکر یہ ہے کہ خالق کائنات یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہ ان روابط کو اپنے اوامر اور نواہی کے ذریعے منظم کرتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی یہ جو ریلیشن شپ ہے، جبکہ ان کے مابین جو انسانوں کے مابین کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ امور کی جو دیکھ بھال ہے اس کو اسلام نے سیاست کا نام دیا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، یہ جو ہمارا سلسلہ رمضان کا چل رہا ہے کافی مفصل ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے سیاست کے موضوع کے اوپر۔ یہاں پر بریفلی جو آپ کے سامنے جو پوائنٹ رکھنے کا مقصد تھا کہ سیاست دراصل امور کی دیکھ بھال ہے، اور اگر ریاست کے کانٹیکس میں یہ ڈسکشن کی جائے تو امت کے خارجہ اور داخلہ امور کی جو دیکھ بھال ہے اس کو سیاست کہیں گے، اور ریاست کے کانٹیکس میں جب بات کرتے ہیں تو ریاست سیاست کو کس طرح کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے امور کی جو دیکھ بھال ہے وہ پولیٹیکل ایکشنز، کچھ سیاسی اعمال سر انجام دے کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو عوام الناس کے ان کے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ان کے امور کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو اس کو کچھ سیاسی اعمال کرنے ہوں گے، تو وہ اس کے ذریعے سیاست کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب امت کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، امت میں مطلب بشمول ہم لوگ تمام لوگ وہ جو حکومت کا حصہ نہیں ہوتے، جس میں حزب اختلاف بھی آ جاتی ہے، جس میں عام عوام بھی آ جاتی ہے، جس میں علماء کرام بھی آ جاتے ہیں، جس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے، جس میں یہ تمام لوگ آ جاتے ہیں، یہ امت کے اندر آئیں گے۔ تو امت دراصل یہ جو سیاست یعنی کہ یہ لوگوں کے امور کی جو دیکھ بھال کا جو کام ہے وہ دراصل اکاؤنٹیبلٹی کر کے کر رہی ہوتی ہے، حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے، جو ریاست کے اندر حصہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ ریاست کے اوپر سرپرست ہوتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے یہی وہ فریضہ سر انجام دے رہی ہوتی ہے سیاست کا، یعنی کہ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کا۔ اچھا، اب چونکہ ایک ڈسکشن یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی یہ جو ریاست ہے اسلام کی بنیاد پر یا اسلام کی فکر پر تو موجود ہے نہیں ہے، تو آج جو ریاستیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ریاستوں کے ڈھانچے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی جو فکر ہے یا ان کا جو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام پر تو مبنی نہیں ہے، تو پھر ایسے میں ہم پر یعنی کہ امت پر اور خاص طور پر داعیان اسلام پر اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو کرتے ہوئے، جو کہ حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے کرنی ہے، امت کے امور کی دیکھ بھال کے فریضے کو سر انجام اس طرح دیں کہ وہ جلد از جلد اس ریاست کو قائم کریں، تاکہ سیاست یعنی کہ لوگوں کے امور کی جو دیکھ بھال ہے اس کا یہ جو فریضہ ہے یہ مکمل طریقے سے یعنی کہ جامع اور کمپریہنسو انداز سے سر انجام پا سکے۔ چونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت تو اپنا کام کر سکتی ہے، لیکن ریاست چونکہ موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ کمپریہنسو طریقے سے ہو نہیں رہی، جامع انداز سے اور مفصل انداز سے جس طرح ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہی، تو اس لیے یہ مزید ہم پر اس بات کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب میں بڑھتا ہوں انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی کور کی طرف۔ یہ تصورات کچھ ایسے تھے جو بیسیکلی لنک کریں گے آگے جو ہمارا کور ٹاپک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ داخلہ سیاست کی جو بیسیکلی داخلہ سیاست کسے کہتے ہیں، داخلی سیاست کسے کہتے ہیں، دراصل ریاست کی طرف سے جو امت کے داخلہ یعنی کہ جو انٹرنل میٹرز اور جو خارجہ امور یعنی کہ ایکسٹرنل میٹرز کی جو دیکھ بھال ہے وہ ریاست کے اندر آئیڈیالوجی یعنی کہ مبدا کے نفاذ سے ہوتی ہے، اور اسی کو دراصل داخلی سیاست کہا جاتا ہے۔ اور خارجہ سیاست جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ دراصل ریاست کی جانب سے امت کے جو خارجہ امور ہیں یعنی کہ جو ایکسٹرنل افیئرز ہیں ان کی دیکھ بھال کا نام ہے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کریں تو یہ دیگر ریاستوں، عوام اور اقوام کے ساتھ امت کے تعلقات جو ریاست کی امت ہوگی اور آئیڈیالوجی جو کہ امپلیمنٹ ہے اس کی نشر و اشاعت ہے، اور یہی دراصل خارجہ سیاست کہلاتی ہے۔ تو یہ دراصل وہ کانسیپٹ ہیں جو بیسیکلی جن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمیں یہاں پر یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریاست اور امت کے وجود کے تحفظ کے لیے خارجہ سیاست کا جو فہم ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک بنیادی امر ہے۔ یہ دنیا کے سامنے جو ہماری دعوت ہے، جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں یا پیش کر رہے ہیں، اس کا علمبردار بننے کے لیے بھی ایک اساسی حیثیت رکھتی ہے، ایک بہت کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وہ کام ہے جو دوسروں کے ساتھ امت کے تعلقات کو درست طریقے سے استوار کرنے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، ناگزیر طرح۔
چونکہ امت مسلمہ کے اوپر تمام انسانوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا والوں کے، اقوام عالم کے حالات سے مکمل آگاہ ہوں اور ان کے مسائل کو سمجھ کر اور ان کی ریاستوں اور اقوام کے جو محرکات ہیں ان کو اچھے طریقے سے جان کر ان سے رابطہ کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ وہ اپنے مقصد کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے اس کو بہترین انداز سے پہنچا سکیں۔ اچھا، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو اب ہم اقوام عالم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہم بیسیکلی یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فکر اور طریقہ کی بنیاد کے اوپر اقوام عالم کا جو فہم ہے، جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ اچھا، جو ریاست ہے بیسیکلی اگر ہم اس کو فکر اور طریقہ کی بنیاد پر اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں یا کیٹیگرائز کریں تو بیسیکلی دو میجر کیٹیگریز کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہم آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کہیں گے اور ایک دوسری کیٹیگری جو ہوگی وہ نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ یا غیر نظریاتی ریاست بیسیکلی کہیں گے اس کو۔ اچھا، جو نظریاتی ریاست ہے دراصل یہ وہ ریاستیں ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی آئیڈیالوجی یا مبدا کی حامل ہوتی ہیں، تو ان کی جو فکر ہوگی، جو ان کا جو آئیڈیا ہوگا وہ مستقل ہوگا، اس میں کنٹینیوٹی پائی جائے گی جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ اسی کی بنیاد پر اس آئیڈیالوجی کو دنیا میں ایک ایسے مستقل یعنی کہ کنٹینیوس طریقہ کار کے ساتھ فروغ دیتی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، پھر چاہے اس کے جو سٹائلز ہیں جن کو ہم اسالیب کہتے ہیں اس میں تبدیلی بھی آ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل جو نظریاتی ریاست ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کانٹیکس میں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ نظریات کی بنیاد پر دنیا کے ساتھ اپنے روابط کو بنائے گی۔ اچھا، دور حاضر میں اگر ہم اس کی تھوڑی سی ایگزامپلز آپ کے سامنے میں اگر رکھنا چاہوں کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس کی اگر ہم ایگزامپل رکھنا چاہیں تو اس میں جو پیش آج جو ہمارے سامنے ہیں امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور فرانس جیسی ریاستیں ہیں جو بیسیکلی سرمایہ دارانہ جو آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم کیپٹلزم بھی کہتے ہیں اس کی حامل ہیں۔ تو یہ جو ریاستیں ہیں یہ سالہ سال سے چاہے امن کا دور ہو یا جنگیں ہو رہی ہوں، دونوں صورتوں میں یہ کیپٹلزم کا جو آئیڈیالوجی ہے اسی سے جو پھوٹنے والی جو فکر ہے یعنی کہ جو سیکولرزم ہے، دین کی ریاست سے علیحدگی، اس پر قائم ہے، اور یہ اسی اپنی فکر کو دوسری ریاستوں پر مسلط کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، اور اس کے لیے جو یہ طریقہ کار استعمال کرتی ہیں وہ بیسیکلی ہم جانتے ہیں کہ سامراجیت یا کلونلزم جسے ہم کہتے ہیں اس طریقے پر یہ کاربند ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنے اس مستقل طریقہ کے اوپر قائم رہتے ہوئے اور ایک مستقل فکر کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے روابط کو یا اپنے ریلیشن شپس کو دنیا اقوام عالم کے ساتھ آگے بڑھاتی ہیں۔ ماضی میں بھی اس کی مثالیں ہیں، سوویت یونین اس کی ایک مثال ہے، اور سب سے بڑی مثال جو ہمارے لیے ہے وہ اسلامی خلافت ہے، وہ بھی ایک نظریاتی ریاست تھی جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھی تھی۔ اچھا، اب دوسری کیٹیگری جو ہے بیسیکلی وہ ہے نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس۔ تو نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس یا غیر مبادی یا غیر نظریاتی ریاستیں جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ ریاستیں ہوتی ہیں کہ جو کسی آئیڈیالوجی یا مبدا کی حامل نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے جو افکار ہیں وہ مختلف بھی ہوں گے اور ان میں تضاد بھی پایا جائے گا، اور ان کے افکار میں تبدیلی بھی ممکن ہے۔ تو ایسے ممالک کی جو پولیٹکس ہے یا جو سیاست ہے اس کے متعلق جب ہم بات کریں گے تو وہ بات سیاسی نظریات پر مشتمل نہیں ہو پائے گی، بلکہ وہ ڈائریکٹلی بات جو ہوگی وہ جو پلانز اور جو سٹائلز وہ اڈاپٹ کرتی ہیں دوسری ریاستوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مربوط کرنے کے لیے یا آگے لے جانے کے لیے، یہ اسی تناظر میں اس کی جو ڈسکشن ہوگی۔ تو اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو جو زیادہ تر ریاستیں ہیں دور حاضر میں، اکثریت ایسی ریاستوں کی ہے جو کہ بیسیکلی نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں۔
اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو چلا نہیں پا رہی، تو اس کا مطلب بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہرگز اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایسی ریاستیں اپنے معاملات بغیر کسی نظم و نسق کے چلا رہی ہیں یا وہ کسی بھی مبدا کے زیر اثر نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے یہ۔ یا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان ریاستوں کا اپنا کوئی مبدا یا اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر وہ ریاستیں جو پہلے کسی ایک اس کی کئی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ہم اس کو کیٹیگرائز کریں ایسی ریاستوں کو جو کہ نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں، تو اس کی مزید کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ ریاستیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو کسی زمانے میں آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس رہی ہوں اور پھر کسی وجہ سے وہ نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس بن گئیں، اور وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوویت یونین، تو سوویت یونین کے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ان کے جو پرانا جو ان کا نظریہ تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، کمیونزم اور سوشلزم جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اس کے کولیپس کے بعد ان کے لوگوں نے بھی اس کو اپنے اوپر سے اتار پھینکا اور وہ اس سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں خیر، لیکن جب انہوں نے اس کو اتار دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جب آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جب کولیپس کرتی ہے، جب وہ تباہ ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک آئیڈیالوجیکل گیپ، ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے۔ تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرا آئیڈیا آتا ہے۔ تو ایسے میں جو کہ جب کمیونزم ختم ہو گیا، تو صرف سرمایہ دارانہ جو مبدا تھا، جو کیپٹلزم تھا، وہی ایک مبدا بچا۔ تو اس نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے سامنے اس کی اگزامپل ابھی موجودہ جو ہے چائنا یا روس کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، اور وہ ریاستیں جو بیسیکلی سوویت یونین کے بریک ہونے کے بعد وجود میں آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اگزامپل جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، وہ اسلامی ریاست یعنی خلافت کی اگزامپل بھی ہے۔ فرق یہاں پر یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے کیس میں اس کے اوپر بیسیکلی خیر وہ ایک پوری اس کی ہسٹری ہے جو ہم بیسیکلی جانتے بھی ہیں کہ اس کو کس طرح تباہ کیا گیا اور کس طرح اس کے خلاف سازشیں کی گئیں اور کس طرح سے اس کا شرازہ بکھیرا گیا۔ تو بہرحال ان کو 57 کے قریب مسلم ریاستوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا، نیشن سٹیٹس میں ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور آج وہ بھی اسلامی ریاست جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی، وہ دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں، چونکہ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی دعوت کی بات کر رہے ہیں، ہم چونکہ خود مسلمان ہیں اور ہم اس دعوت کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا زیادہ جو فوکس ہے میں اپنا اس ڈسکشن کا وہ مسلمان ممالک کے اوپر رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری مسلم ریاستیں ہیں بیسیکلی، تو ان کی بھی اپنی، چونکہ یہ نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں، تو ان کی اپنی کوئی مستقل فکر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مستقل طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر یہ اپنے ریلیشن شپس کو دوسری اقوام کے ساتھ اسٹیبلش کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک کیٹیگری جو ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس کے اندر کہ جو بیسیکلی جن کا کوئی مبدا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کچھ ایک مبہم سے آئیڈیاز تھے جو وہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کی ریاست کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے نظم و نسق کو مربوط کر رہی تھیں، یا یہ کہہ لیں کہ کسی مذہب کی بنیاد پر جو کہ چند چیزوں کے بارے میں تو بتاتا ہے لیکن مکمل یعنی کہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بتاتا، تینوں ریلیشن شپس جس کی ہم نے شروع میں ڈسکشن کی اس کے بارے میں نہیں بتاتا، اس پر قائم ہیں۔ تو جیسے فار ایگزامپل ہمارے سامنے ہندو ریاست یعنی ہندوازم ایک بیسیکلی ایک چونکہ مذہب ہے، تو بھارت کی ایگزامپل لے سکتے ہیں اور اسرائیل کی ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ وہاں پر چونکہ یہودی ہیں تو وہ بیسیکلی اسرائیل جو ہے وہ ایک یہودی ریاست کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہیں مذاہب ہیں، چونکہ ان کے اندر تینوں ریلیشن شپس کو آرگنائز کرنے کا ایک جامع قسم کا کوئی فریم ورک موجود نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ریاستیں بھی اپنے جو ریاستی امور کو آج کے ماڈرن دور کے اندر چلانے کے لیے
ڈپینڈنٹ ہیں دوسرے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس کے اوپر، جیسے کہ کیپٹلزم آج کے دور میں جو ہمارے سامنے جس کی جو مثال جو بچتی ہے وہ صرف کیپٹلزم ہی ہے، اس کے اوپر۔ تو جب ہم اس سارے تناظر میں اب اس سارے کانٹیکس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو تھوڑی سی جو پکچر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت موجودہ جو ریاستوں کو ہمیں جب دیکھنا چاہیے یا دیکھنا جو ضروری ہے، یعنی اس بات کو ہمیں مد نظر رکھا جائے کہ کیا یہ ایک ریاست دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک بنیادی جو فکر رکھتی ہے، خواہ وہ ایک کانسٹنٹ فکر ہو، مستقل فکر ہو یا غیر مستقل فکر ہو۔ اسی طرح اگر اس فکر کے نفاذ کے لیے اس ریاست کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، خواہ وہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، وہ اپنے اس مخصوص یعنی کہ جو فکر اور طریقہ کی جو روشنی میں وہ ریاست اپنے منصوبوں کو اس انداز میں تشکیل لیتی اور اسالیب کو یعنی کہ سٹائلز کو یوں اختیار کرتی ہے کہ وہ اس کے مقصد کے حصول میں مدد دے سکیں۔ البتہ آج دنیا میں موجود جو ممالک ہیں اسالیب کے حوالے سے اپنے آپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آزاد تصور کرتے ہیں، وہ لہٰذا وہ اپنے اسلوب کو یعنی کہ وہ اپنے سٹائلز کو اختیار کرتے وقت صرف مقصد کو حاصل کرنے کی طرف ہی دھیان دیتے ہیں۔ تو وہ ایک خاص ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ مقصد ذرائع کو جائز کر دیتا ہے، اس کے اصول پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہوں یا نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہوں، جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ تمام ممالک ایک ایسے سیاسی منصوبے تشکیل دیتے ہیں جو کہ حسب ضرورت بدلتے بھی رہتے ہیں اور مختلف اسالیب بھی اپناتے ہیں جو حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا وہ منصوبے یعنی کہ جو یہ کوئی ڈسکشن آ رہی ہے تو اس میں ایک یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے منصوبے یا پلانس یا اسالیب جن کو ہم سٹائلز کہتے ہیں اس کی بھی رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ ان دونوں کو اگر ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں کہ منصوبے اور اسالیب یا سٹائلز جو اڈاپٹ کرتی ہیں آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس یا نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دراصل ایک تو بڑا فرق یہ ہے کہ منصوبے جو ہیں وہ ایک گریٹر پلان کو کہا جا سکتا ہے، ایک لانگ ٹرم پلان کو کہا جا سکتا ہے، یا ایک لانگر ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ جو اسالیب ہیں وہ ایک مخصوص پالیسی کو کہہ سکتے ہیں۔ منصوبے جو ہیں وہ ایک براڈر پالیسی کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ اسالیب یا جو اسٹائل جسے ہوتے ہیں اسٹائل جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک قسم کی جو پالیسی ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ کسی جزوی حالت میں کوئی ٹیمپریری سچویشن کے اندر بیسیکلی کسی ایک منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ریاستوں کی طرف سے۔ تو ہم اور اسی کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ چونکہ منصوبے جو ہیں وہ ایک گریٹر پالیسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو تبدیلی ہے، جو ان کے اندر چینجز ہیں وہ بہرحال بہت جلدی نہیں آتی، ان میں ٹائم لگتا ہے، چونکہ وہ اور آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے کیس میں تو یہ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے، چونکہ وہ لنکڈ ہوتی ہیں اپنے اس سیاسی نظریات کے ساتھ جو بیسیکلی اس آئیڈیا کے ساتھ جس کی بنیاد پہ وہ ریاست بیسیکلی اقوام عالم کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے یا روابط بنا رہی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے پہ جو اسالیب ہیں، جو سٹائلز ہیں، یہ ان کا جلدی سے تبدیل ہو جانا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ یعنی کہ جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں منصوبوں کے برعکس۔ اچھا، اگر اس کی میں تھوڑی سی ایلیبوریشن مزید آپ کے سامنے کرنا چاہوں کوئی ایگزامپل دے کے تاکہ یہ مزید سمجھ آ جائے، تو آج کل اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو جو چین کے جو بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے اس کو اگر آپ زائل کرنا ہو یا اس کو کم کرنے کے لیے جو امریکہ ہے اس کا جو ایک منصوبہ ہے، اس نے ایک گریٹر پلان بنایا ہوا ہے، اور وہ پلان جو ہے وہ سوویت یونین کے زمانے میں جب سوویت یونین کو اس نے کولیپس کرنا تھا یا سوویت یونین کے ساتھ جب اس کی کولڈ وار چل رہی تھی، اس کے برعکس اس وقت تو وہ ایک سرد جنگ تھی، پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا جو ہم نے دیکھا بھی۔ یہ اس کے برعکس فی الحال یہ جو منصوبہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ چائنا کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا ایک پلان ہے جو نظر آتا ہے۔ اچھا، اس پلان کو معاشی طور پر جو کمزور کرنا ہے، چائنا کو کمزور کرنے کا جو پلان ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ مختلف قسم کے سٹائلز کو اڈاپٹ کرتا ہے، مختلف قسم کے سٹائلز جو ہے وہ اختیار کرتا ہے،
اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نظر آئی اس کیس میں جب امریکہ ون بیلٹ اور ون روڈ یعنی کہ اوبور کا جو پروجیکٹ تھا اس کے اوپر اس نے خاموشی اختیار کے رکھی، اور کسی حد تک بلکہ کافی حد تک اس نے اس کے اوپر حمایت بھی کی. اور اگر ہم تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی کوئی مطلب مبالغہ نہیں ہوگا، اس میں مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ اس کا انیشیٹو بھی جو تھا وہ بیسیکلی اس کا آئیڈیا بھی انہوں نے کسی حد تک جو ہے وہ امریکہ نے ہی ان کے سامنے پیش کیا. اب بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اوبور کا جو ایک اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے جو کہ دراصل چائنا کو ایک بہت بڑی معاشی ترقی کی طرف اور پورے ریجن کو معاشی ترقی کی طرف لے جانے کی بات کر رہا ہے، اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی خاموش، نہ صرف خاموش ہے بلکہ وہ اس کی حمایت بھی کر رہا ہے، اور وہ اس کو سپورٹیو انداز میں لے کے چلتا ہے. یعنی کہ وہ اس کو ایک سٹائل کے طور پر لے کے چل رہا ہے، یعنی کہ ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو سٹائل کے طور پر لے کے چل رہا ہے، اسالیب کے طور پر لے کے چل رہا ہے. دیکھیں اس میں ایک اسپیکٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ریاستوں کی اس پالیٹکس کے اندر اسی ایگزامپل کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چائنا کی اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو چائنا اپنے آپ کو ایک کلوز اسٹیٹ کے طور پر ہمیشہ سے اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے پچھلے سالوں میں. اگر آپ اس کا تھوڑا سا ماضی دیکھیں تو یہاں پر ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ چائنا کو جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے ملک سے نکل کر، اپنے خول سے نکل کر جب وہ باہر اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، معاشی انویسٹمنٹ کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی جب خول سے نکلے گا تو اس کے وہ جو سٹیکس ہیں وہ بڑھ جائیں گے باہر کی دنیا میں، اور وہ خطرے میں بھی جائیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جو کہ اس کو معاشی طور پر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اس کی خیر مزید اگر ڈسکشن اگر ہم جائیں تو وہ اور زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل جو ہم یہاں پر دے سکتے ہیں وہ اس ریجن کے بارے میں جو جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ امریکہ کا اپنا ایک پلان ہے پورے ریجن کے بارے میں، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ چائنا کو کنٹین کرنے کا جو پلان ہے معاشی طور پر، اس میں ایک اور ایگزامپل یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً آج سے کچھ 4 سال پہلے کی یہ ڈسکشن ہے، 3-4 سال پہلے کی اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے جو حالات تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں. وہ کافی یعنی کہ ایسی طرف چل رہے تھے جن کو ہم دوستانہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک جو ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وہ اس قسم کے ریلیشن شپ یعنی کہ دوستانہ ریلیشن شپ کی طرف تھے. تو ایسے میں اور یہ بات ہے غالباً 2017 کی، تو ایسے میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان اچانک سے ان کے جو میزائل ایکسپیریمنٹس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ غالباً بات ہے مارچ اپریل کی بات ہے 2017 میں. اور یہ ایک ایسا لگا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی نیوکلیئر اور کوئی میزائل کی کوئی ایک عام ریس جیسے ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ایک سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ سوال پیدا ہوا اس وقت کہ یہ حالانکہ پاکستان اور انڈیا کے بارے میں پچھلے چند سالوں میں، پاکستان کے بارے میں تو بہت عرصے سے اور انڈیا کے بارے میں پچھلے چند سالوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دونوں ہی ایسی ریاستیں ہیں جو بیسیکلی اس وقت امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں، یا امریکہ کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ یا متحد ریاست کے طور پر یا زیر اثر ریاست کے طور پر لے کر چل رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ الائے ہو کے چل رہی ہیں. تو یہ دونوں ریاستیں جب اس طرح ہیں کہ جن کو اگر میں حرف عام میں کہوں کہ ان کے جو باسز ہیں یا ان کے جو آقا ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو پھر یہ جو ایک عام ریس جو ہے نظر آئی، یہ تھوڑی سی عجیب سی لگا. تو تھوڑا سا جب ہم براڈر لیول کے اوپر جا کر اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دراصل وہ جو میزائلوں کی جو دوڑ تھی وہ دونوں ممالک نے اپنی جو سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر میں اس کو حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی. اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے، بلکہ کافی حد تک اس کے اس وقت شواہد بھی تھے، نظر بھی آئے کہ امریکہ اس کی پش پر تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی کو ایکوائر کریں، اس کو حاصل کریں. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ دراصل چائنا جو ہے
چونکہ اس خطے میں جو نیوکلیر آرم ریس تھی وہ چائنا کے کانٹیکس میں سٹارٹ ہوئی تھی کسی زمانے میں. چائنا نے جب اس خطے کے اندر نیوکلیر ویپنس کو بنانا شروع کیا تو پھر خطے کے اندر جو دوسری بڑی جو اقوام عالم کے اندر جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں جیسے امریکہ ہے یا برطانیہ کہہ لیں، تو ان کی جو انڈر انفلوئنس جو ریاستیں ہیں یہاں پر ان کو انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ بھی آگے بڑھیں. تو یہاں پر ایک جو نیوکلیر آرم ریس جو تھی وہ بیسیکلی چائنا کے کانٹیکس میں جب سٹارٹ ہوئی، انڈیا نے پہل کی اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بھی انڈیا کے کانٹیکس میں یہ چیز بڑھائی. اور وہ بہرحال دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم نیوکلیر آرم ریس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جب اقوام عالم کے درمیان میں، تو یہ ایک نیوکلیر کی جو پالیٹکس ہے یہ بھی ایک ڈفرینٹ پالیٹکس ہے. اس میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. جب تک وہ بیلنس کریٹ نہیں ہوتا اس وقت تک دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ بیلنس نہیں صحیح طریقے سے، وہاں پر جو اقوام عالم ہیں وہ خطرات سے دوچار رہتی ہیں. تو اس بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے پھر جو نیشنز ہوتی ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو چائنا کو دیکھا دیکھی انڈیا اور اس طرح پاکستان نے جب یہ نیوکلیر یہاں پر ایک وہ جسے کہہ لیں کہ ایکویلیبریم کریٹ کر لیا، تو اس کے بعد چائنا نے اس پروگرام کے اوپر کو خاص توجہ نہیں دی. تو ریسنٹلی امریکہ کا یہ ایک سٹائل ہو سکتا ہے کہ اس نے پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں یہ جو ڈسکشن ہے اس کو انیبل کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان اور انڈیا نیوکلیر ٹرینٹی جسے کانسیپٹ آ جاتا ہے اس کو اٹین کریں، اس کو حاصل کریں، تو تاکہ خطے میں ایک جو نیوکلیر بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو نیوکلیر دوڑ ہے اس کے اندر ایک اچھی خاصی ایک معاشی ایک انپٹ لگتی ہے. اور چائنا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی اس وقت نہیں ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے گا. تو یہ ایک بیسیکلی ایک سٹائل ہے جو بیسیکلی اس منصوبے کو تقویت دے سکتا ہے، جو کہ بیسیکلی اس کی ایک ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس جب اپنے منصوبے تیار کرتی ہیں تو وہ اپنے اس گریٹر ویژن کو یا اپنے گریٹر اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو ان کا منصوبہ یا پلان ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک گریٹر پالیسی کے طور پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ گاہے بگاہے پینترے بدلتے رہتے ہیں. وہ اپنے پینتروں سے مراد میری یہ کہ اسالیب کو وہ اپنے سٹائلز کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے وہ ڈسکشن جو بیسیکلی ایک حامل دعوت انسان کو لازمی طور پر اقوام عالم کے بارے میں یہ آسپیکٹ جو ریاستوں کا ہے وہ جب تک معلوم نہیں ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے ان کے بارے میں ان کا جو فہم ہے، جو ان ڈیپتھ ان کا جو انالیسز ہے وہ بلڈ نہیں کر پائیں گے. اور پھر ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا لائحہ عمل بہتر طریقے سے تیار نہیں کر سکتے، چونکہ اگر وہ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا دشمن یا دوسری اقوام جو ہیں جن کے ساتھ وہ ریلیشن شپ کو چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو وہ بلڈ کرنے جا رہی ہیں وہ کس طرح کا ہے، تو وہ صحیح طریقے سے اس ریلیشن شپ کو بلڈ نہیں کر پائیں گی، اس میں غلطی کریں گی. اچھا، اب ایک ڈسکشن یہاں پر جو بیسیکلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو ریاستوں کے جو بیسیکلی جو افیکٹو فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ دوسری اقوام کے اوپر یا دوسری ریاستوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی تھوڑی سی میں ڈسکشن آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں. چونکہ ریاستیں امت کے مفادات کی دیکھ بھال کے لیے کچھ پولیٹیکل ایکشنز پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، اور ریاستیں اپنے مفادات کے مطابق دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں. اس کے باوجود ریاستوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس یا نظریاتی ریاست جو کہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی کی حامل ہوتی ہے اور جس کا وہ دنیا میں پروپیگیشن بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کا پرچار کر رہی ہوتی ہے، وہ بین الاقوامی تعلقات میں اسی آئیڈیالوجی کو ایک افیکٹو فیکٹر یعنی کہ بنیادی عامل کے طور پر وہ پروموٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسی کو وہ افیکٹو فیکٹر سمجھتی ہے. اور اس آئیڈیالوجی کی ہی بنیاد پر وہ جو اس کے بینیفٹس ہیں جو اس نے جو متعین کیے ہوتے ہیں، جو سیٹ کیے ہوتے ہیں، جو بینیفٹس ہیں، اس کو وہ سپورٹنگ فیکٹر کے طور پر دیکھ رہی ہوتی ہے.
تو دور حاضر میں اگر اس کی اگر کوئی اگزامپل دیں تو اس کی مثال امریکہ سمیت ایک سے زائد ریاستیں ہو سکتی ہیں، مگر یہاں پر جو میں آپ کے سامنے جو اگزامپل رکھوں گا وہ ہے برطانیہ کی اگزامپل جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ امریکہ کے سپر پاور بننے سے قبل چونکہ برطانیہ اسی مبدا کی بنیاد پر، یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی فکر کی بنیاد پر ہی ایک سپر پاور رہ چکی ہے، اور تقریباً اس نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ اگرچہ اسی مبدا کے زیر سایہ برطانیہ نے اپنے سپر پاور کے مقام میں عروج و زوال بھی دیکھے ہیں، اور اسی مبدا کو اپناتے ہوئے وہ دوسری اقوام کے مد مقابل آئی اور اپنے اپنے مفادات کے تناظر میں اس نے مختلف قسم کے سٹائلز اور پلانز کے ذریعے ایک دوسرے پر اور بین الاقوامی جو انٹرنیشنل جو سچویشنز ہیں، جو حالات ہیں، ان پر وہ اثر انداز بھی ہوتی رہی، اور کسی حد تک آج بھی ہوتی ہے۔ اور بہت ساری دوسری اقوام بھی جیسے امریکہ کے ساتھ فرانس اور جرمنی ہیں، وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی ایسا کرتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی جب ہم اگزامپل کو دیکھتے ہیں تو آج جب اس کا اس طرح عروج نہیں ہے، وہ اس طرح سپر پاور نہیں بھی ہے، تو آج بھی برطانیہ اسی مبدا کی بنیاد پر اقوام عالم کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہے جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، عروج کے حالات ہوں یا زوال کے حالات ہوں، تو جو ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، اگر وہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے تو وہ دراصل وہ اسی کو افیکٹو فیکٹر، اسی کو ایک مؤثر اور بنیادی عامل سمجھتی ہے اپنے آئیڈیا کو ہی، اور اسی کی بنیاد پر وہ تعلقات کو استوار کرتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان آئیڈیالوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتی، چونکہ ان کی کوئی خاص آئیڈیالوجی ہوتی نہیں ہے، اور اسی لیے ان کو نان آئیڈیالوجیکل سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے جو بین الاقوامی جو تعلقات ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو ان کے ہوتے ہیں، ان میں جو افیکٹو فیکٹر ہے وہ ڈائریکٹلی بینیفٹ خود ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مفادات خود ہی مؤثر عامل کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹس میں ہم نے دیکھا کہ جو بینیفٹس ہیں وہ ایک سپورٹو فیکٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے، وہی افیکٹو فیکٹر ہوتا ہے، وہ اسی کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بینیفٹ ہے وہ اس کو سپورٹو فیکٹر کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نان آئیڈیالوجیکل سٹیٹ یا غیر مبادی یا غیر نجاتی ریاستوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو افیکٹو فیکٹر ہے یا جو مؤثر جو عامل ہے، جو امیڈیٹ مؤثر عامل ہے، وہ دراصل خود مفاد ہے۔ تو آج کے اگر دور میں ہم اگر اس کو تھوڑا سا اگزامپل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اگین اس کو سمجھنے کے لیے، تو انڈیا کی اگزامپل جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آبادی کے لحاظ سے جو دنیا کی یہ دوسری بڑی ریاست ہے جہاں پر ہندو مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اکثریت میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان، سکھ اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہندو چونکہ ایک مذہب ہے، ایک نظریہ یا مبدا نہیں ہے، تو 1947 میں جب انڈیا پاکستان کی علیحدگی ہوئی، تقسیم ہندوستان جب ہوا، تو اس کے بعد اگرچہ بھارتی ریاست نے ریاستی قوانین تو وہی انگریز کے چھوڑے ہوئے سامراجی قوانین تھے انہی کو نافذ کیا، مگر اپنی جو جغرافیکل سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو جغرافیہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دراصل ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی عوام کے اندر پاکستان کی طرح، یعنی کہ پورے ہندوستان کو اگر ہم اکٹھا دیکھتے ہیں تو اس وقت جب اسٹرگل ہو رہی تھی انگریز کے خلاف، جو ایک اسٹرگل تھی، تو سامراجیت کے خلاف جو ایک اسٹرگل تھی وہ ہمیں دونوں اقوام کے یا ساری اقوام کے بیچ میں دکھائی دی، چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا ہندو ہوں۔ تو اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں تو انگریزی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے جو سامراجی جو طریقہ تھا حکومت کا، اس کے خلاف عوامی نفرت اور اپنا جو ایک قومی مفاد تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انڈیا تھا، جو بھارت تھا، اس کا جو نظریاتی جھکاؤ ہے وہ مشرقی بلاک یعنی کہ کمیونسٹ بلاک ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھا شروع میں رہا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا، کیونکہ اس کو نظر آیا کہ اس وقت اس کے جو بینیفٹس ہیں جغرافیکل بینیفٹس کی وجہ سے، اور یہ ڈسکشن پاکستان میں بھی آپ کو پتہ کی جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس بھی دو آپشن تھے کہ یا وہ ماسکو کی طرف چلا جاتا یا وہ واشنگٹن کی طرف چلا جاتا۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ
اپنی جغرافیکل پریزنس کی وجہ سے، اپنے جغرافیہ کی وجہ سے یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ پاکستان جو تھا وہ ماسکو کی طرف چلا جاتا۔ بہرحال اس وقت انڈیا نے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا، اور پھر جب ایسا ہوا کہ کمیونزم فال کر گیا یا سوویت یونین بریک ہو گیا، تو وہ جو ریاستیں تھیں جو بیسیکلی کمیونسٹ ریاستیں تھیں، وہ ان کا شرازہ بکھر گیا، وہ کولیپس کر گئیں۔ تو صرف دنیا میں صرف ایک ہی آئیڈیالوجی پھر سامنے آئی جو کہ سرمایہ دارانہ آئیڈیالوجی تھی، بیسیکلی یہ سرمایہ دارانہ مبدا جسے ہم کہتے ہیں کیپٹلزم۔ تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے بھی اپنا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکشن ہے وہ اس کی طرف موڑنا شروع کر دی۔ تو جب ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں انڈیا کے کیس کی، تو ہمیں یہ واضح طور پر یہ اگزامپل یہاں پر فٹ لگتی ہے کہ نان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ میں یہ ایک ایسی ریاست ہے جو کہ ڈائریکٹلی اپنے بینیفٹ کو، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا جو تعین ہے، جو اپنے نظریاتی تعین جسے کہہ لیں، جس کے وہ انفلوئنس میں رہنا چاہتی ہے، وہ تبدیل کر رہی ہے بیسڈ آن مفادات، ڈائریکٹلی جو مفادات ہیں، نہ کہ وہ ایک نظریہ کی بیس کے اوپر اپنے مفادات کو ڈرائیو کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے جو آئیڈیالوجیکل جو فریم ورکس ہیں اس کو چینج کر رہی ہے۔ تو یہ وہ ڈسکشن ہے بیسیکلی جو بیسیکلی یہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ایک تو فکر اور طریقہ کی بنیاد پہ، اور پھر آپ کے سامنے پلانز اور ان کے جو سٹائلز ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر یہ جو افیکٹو فیکٹرز ہیں اسٹیٹس کے، نیشن اسٹیٹس کے، اس کے حوالے سے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ڈسکشن رکھنا چاہوں گا وہ ریاستوں کو ان کے آئیڈیالوجیز، جو کہ چونکہ ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے آئیڈیالوجیز کی، مبدا کی، تو آپ کے سامنے میں ان آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر جو ریاستوں کی جو کیٹیگری کہہ لیں، جو ڈیوائڈ ہوئی ہیں جو آئیڈیالوجیز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ریاست کو اس کے اختیار کردہ جو افکار کے پہلو سے بھی پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر فلاں ریاست کس آئیڈیالوجی کی حامل ہے، یا اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اس طرح ان عوامل کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ چونکہ یہی آئیڈیالوجی وہ چیز ہے جو اس کو اختیار کرنے والی ریاست پر اثر انداز ہوتی ہے، اور نتیجتاً اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز پر اور انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا پر یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں جو راج کر رہی ہیں یا جنہوں نے راج کیا، ان کا بھی فہم جو ہے، ان کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر میں تھوڑا سا پچھلے 100 سال یا 150 سال کو ماضی قریب میں یا حال میں اس کانٹیکس میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو آئیڈیالوجیز کی جو ڈسکشن آتی ہے اس میں 3 میجر آئیڈیالوجیز ہیں جن کی ڈسکشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک اسلام، اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام جس کی ہم ابھی ڈسکشن بار بار کر رہے ہیں، اور تیسری جو ہے وہ اشتراکیت۔ تو ایک دائی کے لیے ان تینوں آئیڈیاز کی، ان تینوں آئیڈیالوجیز کی انڈرسٹینڈنگ، گہری انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر جیسے کہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا گیا ہے، چونکہ اسی کی بنیاد کے اوپر ہم بار بار یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اقوام عالم کے ساتھ جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں وہ ریلیشن شپس کو بلڈ کرتی ہے، وہ اپنے ریلیشنز کو مربوط کرتی ہے، وہ آرگنائز کرتی ہے۔ تو جب تک ہم اس آئیڈیا کو نہیں جانیں گے تو ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ تو اسلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ کائنات، حیات اور انسان کا جو خالق ہے، اسلام جو کہتا ہے ہمیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی ان تمام انسانی روابط کو اپنے اوامر و نواہی کے ذریعے منظم کرتا ہے، اور انہی کی بنیاد پر انسان کی وہ محاسبہ بھی کرے گا۔ پس یہ جو مبدا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے، اور جو ریاست اس مبدا کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، جو اسلامی ریاست جسے ہم کہتے ہیں، اس کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسی آئیڈیالوجی کے اوپر
کار فرما ہوگی یا ہوتی ہے۔ کیپٹلزم اگرچہ جو ڈسکشن ہے یہاں پر، اگرچہ سرمایہ جو مبدا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ خالق کے وہ وجود کا انکار تو نہیں کرتا، مگر وہ ایک سیکولر جو ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ سیکولر آئیڈیا کے اوپر بلیو رکھتا ہے، یعنی کہ وہ دین وہ انکار بھی نہیں کرتا اور وہ دین کی زندگی سے جدا ہونے کی فکر پر قائم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو آپ اپنی پرسنل یعنی کہ عبادات کے اندر تو آپ اس کو رکھیں، لیکن ریاستی معاملات میں آپ اس کو نہ لے کے آئیں۔ تو بس جو کیپٹلزم کا جو مبدا ہے وہ اسی کور فکر کے اوپر چلتے ہوئے، اسی فکری قاعدے کی بنیاد پر انسان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے نظام کو وضع کریں، اور وہ اس کا اختیار دیتا ہے، اور یہی بیسیکلی جمہوریت کا مین تھیم بھی ہے، اور یہ مبدا دراصل جمہوریت کو اختیار کرتا ہے۔ اشتراکیت اگرچہ اس وقت کمیونزم یہ فال کر چکی ہے، لیکن چونکہ ڈسکشن چل رہی ہے تو اس میں اس کی یہ بیسیکلی اس کا جو آئیڈیا ہے جو انسان کے بارے میں یا کائنات اور حیات کے بارے میں ہے اور اس ریلیشن شپ کے بارے میں ہے جو ہم عقیدہ کی ڈسکشن جب کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سب مادہ ہے، اور مادہ ہی تمام اشیاء کی بنیاد ہے، اور یہی واجب الوجود ہے۔ اچھا، ان لائک یہ کیپٹلزم یہ جو خالق ہے اس کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اور جمہوریت کے بارے میں یا شخصی آزادیوں کے بارے میں یہ بھی اس کا بھی جھکاؤ جو ہے اس طرف ہے۔ بہرحال یہ ایک بریف سی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے اوپر کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ میرے خیال میں پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے اور کافی پہلے سے موجود بھی ہے، تو زیادہ میں اس کے اوپر ٹائم نہیں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ٹائم ابھی چونکہ تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جو آئیڈیا رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہیں، جو عالمی موقف ہے اور ریاستوں کا ان کے اثر کے تناظر میں جو فہم ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ عالمی موقف جو ہے، جو انٹرنیشنل جو اوپینین ہے، اس کا تعلق عالمی صورتحال کے ساتھ ہے، تو اس کی جو آگاہی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس کی ڈسکشن ہے جب ہم کریں گے تو یہ انفرادی جو ریاستوں کے بارے میں جو فہم ہے اس سے مختلف ہے، چونکہ عالمی صورتحال کا تعلق عالمی تعلقات اور پھر سپر پاور یعنی کہ جو دنیا کی نمبر 1 ریاست ہے، اس کے منصب کے لیے ریاستوں کی آپس میں جو بھاگ دوڑ ہے، جو اس کی رساکشی ہے، اس کے ارد گرد گھومتی ہے، تو اور عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے کے تناظر میں ہے، اسی لیے عالمی صورتحال کو سمجھنا بھی ہمیں ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ عالمی صورتحال ہمیشہ یکساں نہیں رہتی بلکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تو اسی لیے ایک دائی کے لیے کنٹینیوسلی اس کے اوپر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی یہ جو ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کی جو کیٹیگری ہے اس کانٹیکس میں کہ وہ عالمی موقف کے اوپر ان ریاستوں کا جو اثر ہے وہ کس طرح وہ ایکسرسائز کرتی ہیں، کس بنیاد پر یہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ریاستوں کی جو کیٹیگریز تو وہی رہتی ہیں، لیکن ریاستیں اپنی سچویشن کو چینج کر کے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جا سکتی ہیں، اور وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ ہم اگر ایک جو بندہ اس پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، یا جو دائی اس پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، جو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، اس پہ اگر کنٹینیوسلی اس کے اوپر اپنی نظر رکھے اور اس حالات حاضرہ کے اوپر اپنی پوری توجہ رکھے تو ہی ممکن ہوگا۔ بہرحال میں بریفلی آپ کے سامنے یہ پوائنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک تو سپر پاور ہے۔ اس میں سپر پاور کی جو ڈسکشن ہے یہ دور حاضر میں جو اس کی اصطلاح ایک ایسی ریاست کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں اپنے جو ڈومیننٹ پوزیشن ہے، جو اس کے اپنا جو غالب مقام ہے، اس کے ہونے کی بنیاد پر عالمی سطح پر جو عالمی معاملات پر اثر انداز ہونے کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے، تو اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ وہ یہ اپنی مجموعی معاشی، عسکری، ٹیکنیکل اور کلچرل اور ڈپلومیٹک اس پاور کی جیسے جو پر اثر ذرائع کے بل بوتے کے اوپر
یہ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کی میں بہت سمپل سی ڈیفینیشن جو کہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ سپر پاور ایک ایسی ریاست ہوتی ہیں جو بین الاقوامی سیاست پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں بشمول دوسری بڑی ریاستوں کے یا دوسری بڑی پاورز کے۔ یہاں پر پروفیسر ایلس ایل ملر ہیں جو بیسیکلی اس کی ایک ڈیفینیشن انہوں نے اس کی ایک ڈیفینیشن بتائی ہے جو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ a country that has the capacity to project dominating power and influence anywhere in the world and sometimes in more than one region of the globe at a time and so many plausibly attain the status of global hegemony۔ اور اسی طرح ایک ڈیفینیشن جو بیسیکلی پال کینیڈی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہے بیسیکلی کہ سپر پاور ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جو ریاستی طاقت کے ان 7 ڈائمنشن پر مہارت رکھتی ہے، اور وہ 7 ڈائمنشن کون سی ہیں؟ جغرافیہ، پاپولیشن، معیشت، وسائل، عسکریت یعنی کہ ملٹری پاور، ڈپلومیسی اور آئیڈینٹی، ان کی نیشنل آئیڈینٹی۔ خیر یہ تو ایک سپر پاور کی جو ڈیفینیشن ہے جو تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہمارے سامنے ہے سوویت یونین کے فال کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیٹیگریز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ آزاد ریاست، بااثر ریاست، ماتحت ریاست اور زیر اثر ریاست ہوتی ہیں۔ میں بریفلی آپ کے سامنے ان کو بیان کرتا جاتا ہوں۔ بااثر ریاست یہ وہ ریاست ہوتی ہے دراصل جو دوسری ریاستوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، جو سپر طاقت پر بھی اپنا دباؤ ڈال سکتی ہے، اور یہ دباؤ ان ممالک کی ذاتی طاقت اور بین الاقوامی طاقت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ریاست اپنی قوت اور عالمی وزن کے بقدر سپر طاقت پر اثر انداز ہو کر ریزلٹنٹلی یعنی کہ نتیجتاً عالمی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سپر پاور کے اوپر اثر انداز ہو کر عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے کی جو واضح مثال ہم دے سکتے ہیں وہ پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے، وہ برطانیہ، فرانس، ان ممالک کی ہے جنہوں نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں۔ آزاد ریاست کی بیسیکلی ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جو اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کو اپنے مفادات کے مطابق جیسے چاہے مرتب کرے۔ اس کے اندر جو ایگزامپل ہیں وہ اگین وہ اسٹیٹس تو ہوں گی جو کہ سپر پاور پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی ریاستیں فار ایگزامپل سوئٹزرلینڈ، اسپین، ہالینڈ یا اٹلی جیسی ریاستیں ہو سکتی ہیں، ان کی بھی ہمیں ماضی میں ایگزامپلز ملتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس آزاد ریاست کے اسٹیٹس کو کس طرح سے ایکسرسائز کیا سپر پاور کے ساتھ مل کر مختلف ادوار میں۔ عراق وار میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عراق وار کے اندر 2003 میں اٹلی اور اسپین نے امریکہ کی اہم ترین مفاد کا خیال رکھا۔ اور اسی طرح اگر ہم ماتحت ریاست جو کہ بیسیکلی جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا اس کی ڈسکشن کرتے ہیں۔ ماتحت ریاست بیسیکلی وہ ایسی ریاست ہوتی ہے یا اس کو ہم سب آرڈینیٹ کلائنٹ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں جو اپنی خارجہ پالیسی اور بعض داخلی مسائل میں کسی دوسری ریاست کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ مائیکل گراہم، ایرک گولڈسٹین اور رچرڈ لنگوین جو اپنی کتاب ہے گائیڈ ٹو انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ ڈپلومیسی میں کلائنٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک ماتحت ریاست ایسی ریاست ہوتی ہے جو معاشی، سیاسی یا عسکری طور پر کسی دوسری زیادہ طاقتور ریاست کے تابع اور ماتحت ہو۔ یا دوسرے الفاظ میں ماتحت ریاست مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتی اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ناموں سے بھی جانی جاتی ہے۔ اگر آج کی ہم دور میں اس کی ڈسکشن کو اگر کرنا چاہیں تو پپٹ اسٹیٹ، سیٹلائٹ اسٹیٹ کی بھی ایک ڈیفینیشن جو ٹرمینالوجی ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کرسٹینا میک جو بیسیکلی اپنی ایک کتاب ہے آئیڈینٹی اینڈ دا کنٹینیوٹی آف اسٹیٹس ان پبلک انٹرنیشنل لاز میں وہ پپٹ اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ایک کٹ پتلی ریاست بظاہر تو آزاد ہوتی ہے مگر حقیقت میں کسی دوسری طاقتور ریاست پر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ حالیہ دور میں مصر، پاکستان، ایران، افغانستان
اور سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں یہ اس کی اگزامپلس ہیں، جو کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں یعنی کہ اس کے یہ متحد ہیں۔ اور اسی طرح یو اے ای، قطر کا جو برطانیہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں زیر اثر ریاست کی طرف۔ زیر اثر ریاست جس کی خارجہ پالیسی کا دوسری ریاست کے ساتھ تعلق مفادات کا تعلق ہوتا ہے، نہ کہ ماتحتی کا، جیسے جاپان کا امریکہ کے ساتھ، یا آسٹریلیا کا امریکہ کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ، کینیڈا کا بھی برطانیہ، امریکہ اور فرانس کے ساتھ، اور کسی حد تک موجودہ ترکی کا برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ۔ جہاں تک زیر اثر ریاست کا سپر پاور یا عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے کی بات ہے، تو یہ ان بڑی طاقتوں کے بل بوتے پر اثر انداز ہوتی ہے جن کے یہ زیر اثر ہوتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ڈسکشن ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین کے اوپر اثر ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے نیشن اسٹیٹس کو کن کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سپر پاور ہو سکتی ہیں، وہ سب آرڈینیٹ یا کلائنٹ اسٹیٹ ہو سکتی ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو سکتی ہیں، زیر اثر ریاست ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھی ڈسکشن جو بیسیکلی اس کے اوپر بھی انڈرسٹینڈنگ اس کی ہونا ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے، وہ جاننا جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اقوام عالم کے بارے میں کوئی ڈسکشن کریں یا ان کے بارے میں جب انالیسس کریں یا تو ہمیں ان کی ایک جغرافیکل پوزیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو موجودہ جو جغرافیکل سچویشن ہے وہ کیسی ہے، کس طرح ہے، اور ان کے بارے میں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر بھی ہم ان کے بارے میں جو ہمارا جو فہم ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، اب میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم لوگ اینڈ کی طرف میں اس کو لے کے چلتا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل ہی شارٹ سا رہ گیا ہے۔ اگر آپ کے سامنے، اگر میں ابھی حالیہ جو آپ کے سامنے جو عالمی منظرنامہ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس کے اندر جو اقوام عالم کی آپس میں جو کشمکش ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں تو انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ میں اس کو بالکل ریپ اپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ اس ڈسکشن کو۔ دیکھیں، اس وقت جو اگر تھوڑا سا نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 195 چھوٹی بڑی جو ریاستیں ہیں دنیا کے 7 بڑے اعظموں پہ 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، اور جو اگر پچھلے 100 سال کو ہم تھوڑا سا ریپ اپ کریں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت جو کہ ایک ایڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اس کا انہدام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمیونزم فال کیا، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، جو کیپٹلزم ہے، اس کا جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ اور آج اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کی صورتحال کے اندر جو موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے خلاف بھی پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر جو اس کی جو ایسی ریاستیں ہیں جو بیسیکلی اس کا پرچار کرتی نظر آتی ہیں جیسے امریکہ یا برطانیہ، ان کے اپنے کیپٹلز میں ان کے خلاف جو ہے تحریکیں برپا ہونی شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کا فال جو ہے، اس کا جو تباہی ہے، جو اس کا انہدام کی طرف جو یہ بڑھنا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ہم 57 مسلم ریاستوں کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر احیاء اسلام کی تحریکیں بڑی تیزی سے بلند ہو رہی ہیں۔ عرب سپرنگ اس کی ایک بہت زبردست قسم کی اگزامپل ہے، اور ہمارے سامنے جو خلافت کا یہ جو پروجیکٹ ہے، جو انٹرنیشنل خلافت کی جو موومنٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اور اسپیشلی مسلمان ممالک کے اندر جو چل رہی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دائی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ ایک اور بھی پرعزم قسم کی پرعزم کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کے اندر ایک مزید حرارت پیدا کرتی ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی کوششیں ہیں اس کو اس دعوت کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے انشاءاللہ اس کے اندر ڈالیں، تاکہ جلد از جلد اس جو
ریاست ہے، جو خلافت ہے، انشاءاللہ اس کی اقامت ہو، اور وہ جو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام جو بالکل گر رہا ہے، اس کی جو گرتی ہوئی دیوار ہے وہ بالکل کولیپس کر جائے۔ اچھا، اب ڈسکشن کرتا ہوں میں تھوڑی سی آپ کے سامنے کہ جو انٹرنیشنل جو سچویشن، یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو تھوڑی سی رکھی ہے، اس کے اندر جو آپس میں جو اقوام عالم کے درمیان میں جو کشمکش پائی جاتی ہے، اس کے جو دو بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محرکات نظر آتے ہیں۔ ایک کو ہم حب سیادت اور فخر کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے مادی فوائد کا حصول، جو کہ آج ایکچولی امپلیمنٹ ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حب سیادت اور فخر بہت زیادہ ہمیں ڈومیننٹ نظر آیا۔ بالکل بریف آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ اس کی بھی فردر دو طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ فردی قیادت، جس میں ہم نے دیکھا کہ نازی جرمنی اور پھر فسطائی اطالیہ اور نپولین کی اگزامپل اس میں دی جاتی ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی حب سیادت یعنی کہ ایک سرداری سے محبت ایک فرد کے اندر پائی جانا، اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگا لینا اور پھر دوسری قوم کے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ یہاں پر نظر آتی ہے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئیڈیالوجیکل قیادت بھی نظر آتی ہے، جو کہ دراصل اسلامی ریاست کی اس کی اگزامپل جو ہے وہ اسلامی ریاست یعنی خلافت کی مثال جو ہے وہ 1300 سال تک جو بیسیکلی ہمارے سامنے رہی، وہ اس کی ایک زندہ اور روشن اگزامپل ہے۔ اچھا، اب مادی جو فوائد ہیں اس کے حصول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو دوسرا جو ایک بہت زیادہ جو محرک ہے بیسیکلی جو آج کی دنیا کا ہے، وہ ہے مادی فوائد۔ تو یہ چونکہ آج ہے تو اس کی تھوڑی سی میں ڈسکشن آپ کے سامنے تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں کہ اسلامی ریاست اور سوویت ریاست کے زوال کے ساتھ پوری دنیا پر ابھی جو ایک ہی جو فیکٹر ہے، جو ایک ہی عامل ہے، وہ تسلط ہے، اور وہ مادی فوائد کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو عالمی کشمکش کے جو عوامل میں سے سب سے زیادہ جو خطرناک جو عامل ہے وہ یہی ہے، اور یہ عامل ہی ہے جو بیسیکلی کلونلزم یعنی کہ استعماریت کے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یا اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ اقوام عالم جو ہیں جو اس وقت جو آپس میں کشمکش کا شکار ہیں، ان کی اگزامپل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو موجودہ جو حالات ہیں مسلم دنیا کے اسپیشلی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اکثر ایک ٹرم سنتے ہیں کہ پراکسی وار کی جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ برطانیہ یا امریکہ یا فرانس جو ہے وہ مسلم دنیا کے اندر جو خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ جو ایک جنگ برپا ہے، یمن کی بات ہو جائے یا شام کی بات ہو جائے یا ایران کا کردار ہو جائے یا سعودی عرب کا کردار ہو جائے، اس سب میں تو ان سب کے پیچھے جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، جو سب سے زیادہ جو افیکٹو جو ایک عامل نظر آتا ہے وہ بیسیکلی مادی فوائد ہی نظر آتے ہیں، کہ وہ مادی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام یہ ریاستیں جو ہیں وہ مختلف قسم کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کی سیاستیں اور مختلف قسم کی چالیں کبھی چھپ کر اور کبھی سامنے آ کر وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو ابھی آپ کے سامنے ریپ اپ کروں گا، بالکل ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ، کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کروں پورا جو ہم نے ابھی ٹاپک جو ڈسکس کیے ہیں، کہ بس جب ہم عالم حاضر کی اقوام اور ریاستوں ان کے افکار و طریقہ منصوبوں اور اسالیب اور مؤثر جو ان کے عوامل ہیں جن کی ہم نے ڈسکشن کی ہے، عمومی معلومات، جغرافیہ اور اقوام عالم پر اثر انداز ہونے کی جو ان کی جو صلاحیت ہے اور جو آئیڈیالوجیز ہے اس کی جو ڈسکشن ہے، اور ریاستوں کے مابین جو کشمکش جو ہم نے سب سے آخر میں ڈسکشن کی اس کے محرکات کے بارے میں مفصل اور جامع جب ہم فہم کے ساتھ اسلامی دعوت کا جو علمبردار ہے، اسلامی سیاستدان جو ہے، وہ موجودہ مسلم دنیا پر جب نظر ڈالتا ہے تو اسے کوئی بھی ایک ریاست، مسلمان ریاست ایسی نظر نہیں آتی جو کہ انفرادی طور پر یا ایون بلاک کی شکل میں بھی وہ ایک اپنا کوئی ایفیکٹو کردار ادا کر رہی ہو، پھر وہ چاہے OIC ہوں یا اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن ہو یا وہ GCC ہو، کوئی بھی ہو، ماں سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی بھی کولیشن یا کوئی بھی ریاست سپر پاور کے ساتھ مل کر کسی منصوبے پر کام کر رہی ہو، تو اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ریاستیں دراصل اس مبدا یعنی کہ اسی آئیڈیالوجی یہ جو ہے اسلام یعنی اسی مبدا کی حامل ریاست یعنی خلافت کو ختم کر کے ہی وجود میں آئی تھی، یعنی کہ نیشن سٹیٹ میں بدلی تھی، تو پھر ان کی موجودہ جو حیثیت ہے وہ ایک کالونی کی سی ہے، جس کو جو کالونیل سٹیٹس ہیں، استعماری ریاستیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے پاس صلاحیت کا کوئی فقدان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ آج دنیا کے بڑے استعماری منصوبوں میں ان کی اسٹیٹس نہ ہوتی جو۔ تو اگر ہم 20ویں صدی کے وسط تک اس وقت کی بڑی استعماری ریاستوں برطانیہ اور فرانس، جس نے خلافت کو ختم کرنے کے بعد ان چھوٹی مسلم ریاستوں پر اپنے اپنے جو ایجنٹ حکمران بٹھا دیے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ریاستوں کو دوبارہ خلافت کی شکل میں اکٹھا نہ ہونے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو استعماری جو ان کے جو آقا ہیں ان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو حکمران ہیں، یہ جو حکمرانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ جو کلونیل اسٹیٹس کا جو تصور ہے، انہوں نے اپنے یہ جو حکمران ہیں یہ ان کے اوپر بٹھا دیے ہیں۔ تو ان شاطر جو استعماری ریاستیں ہیں، انہوں نے کس طرح سے اس کو انشور کیا؟ انہوں نے کہیں جمہوریت تو کہیں آمریت اور کہیں بادشاہت کے ذریعے اپنے استعماری منصوبوں کو جاری رکھا ہے۔ تو وقت جب گزرتا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے طریقوں میں تو تبدیلی آتی رہی ہے۔ سو فار ایگزامپل ڈائریکٹ جو کلونیلزم ہے وہ معاشی کلونیلزم کے اندر بدل گیا، اکنامک کلونیلزم کے اندر بدل گیا، جہاں پر بات ہوتی ہے پھر IMF کی۔ لیکن ان کا جو مین جو منصوبہ ہے وہ وہی رہا ہے کہ استعماریت کے ذریعے اقوام عالم کے اوپر اور خصوصاً مسلم دنیا کے اوپر انہوں نے ان کا شرازہ بکھیر کر اس کے ریسورسز کو لوٹا اور پھر اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ خلافت کی خاتمے کے بعد اور سوویت یونین کی جو خاتمہ ہے اس کے ہونے کے بعد بھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ جو کشمکش برپا ہے اس میں صرف ایک ہی عامل بچا ہے، اور وہ ہے وہی بینیفٹس، یعنی کہ مادی بینیفٹس، مادی مفادات۔ تو ایسے میں بڑی استعماری ریاستوں کے درمیان میں کشمکش کی وجہ بھی یہی عامل ہے، یعنی مادی مفادات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ہمارے سامنے جو گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو یا اس قسم کے اور بہت سارے جو منصوبے ہیں وہ ہمارے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان مسلم ریاستوں کا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ جو ہمارے سامنے جو آتی ہے، اگر میں اس کو ختم کروں انشاءاللہ تعالی، کہ ہماری جو مسلم ریاستیں ان کا اپنا کوئی جو ہم نے جو ڈسکشن کی ہے جو مبدے کی، وہ اپنا کوئی مبدا نہیں ہے، وہ اپنی اسٹیٹ نہیں ہے جو اس مبدا کی بنیاد پر ہو، جو اپنے ریاستی امور کو چلانے کے لیے اسی مبدا کے اوپر انحصار کرے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی ہمیں استعمار نے اجنبی مطلب جو ایلین آئیڈیالوجی جو ہمیں دے دی گئی ہے، وہ مسلط کر دی گئی ہے، یہ اسی کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تباہی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے اسپیشلی مسلمان ریاستوں کی، وہ یہی ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہاں پر اپنی ڈسکشن کو اس طرح ختم کرتا ہوں کہ اسلامی دعوت کے جو علمبردار ہیں ان کے لیے موجودہ سیاست جو ہے اس کے جو داؤ پیچ ہیں اقوام عالم کے اور ان کے لوگوں کے بارے میں جو مفصل اور جامع فہم اتنا ہی ضروری ہے ان سب ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے جتنا کہ اسلام کے بارے میں جو اس کا فہم ہے، کیونکہ جب تک وہ اسلامی ریاست یعنی خلافت کی واپسی میں جو اس کے سامنے ڈالی جانے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو نہیں سمجھے گا اور اس کا تدارک نہیں کرے گا تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست یعنی خلافت کی دوبارہ اقامت کے بعد کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دراصل اسلامی ریاست یعنی خلافت ہی اسلامی مبدا کا وہ طریقہ ہے، یعنی کہ اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کا وہ میتھڈ ہے جس کی خارجہ پالیسی کے ذریعے اسلام کا یہ جو روشن پیغام ہے جس کی ڈسکشن ہم نے شروع میں پرانی آیات میں جو آئی تھی، پوری دنیا تک بہترین انداز میں
پہنچانے کی جو بات کی گئی ہے. تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اگر آپ کا کوئی اس سے متعلق کوئی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کریں. جزاک اللہ خیر. بڑا مفصل انداز سے بھائی نے جو ہے وہ جو آج کا جو ٹاپک تھا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اس کو بیان کیا. اور یقیناً اس میں کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ شاید ہم میں سے بہت ساروں نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی. تو یعنی کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو، آپ کوئی بھی یعنی کہ چیز کلیئر نہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ویسے تو ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، کچھ کویشچنز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ختم کریں گے. تو یہ اچھا ایک سوال آ بھی گیا ہے بھائی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ عامر بھائی کا سوال ہے کہ کیا اسلام ریاست اسلامیہ کے بغیر ادھورا ہے؟ کیا اسلام ریاست اسلامیہ یعنی خلافت کے بغیر ادھورا ہے؟ اچھا اس کو جی بالکل انشاءاللہ. اگر میں یہ بات بالکل صحیح ہے. اسلام چونکہ ہم نے جیسے ڈسکشن کی کہ اسلام ایک مبدا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے اور ایک دین ہے. جب میں نے یہ ڈسکشن کی آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے تینوں ریلیشن شپس کو ایڈریس کرتا ہے. اس کے پاس تینوں ریلیشن شپس کے بارے میں گائیڈنس موجود ہے. تو وہ تینوں ریلیشن شپ میں جو سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے وہ انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ، جو کہ بیسیکلی اس دنیا کے اندر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہے، جس کی ہم نے ڈسکشن پہلے بھی کی ہے. لوگوں کے امور سے متعلق ہے. تو لوگوں کے امور کو منظم کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ریاست نہ ہو. اور وہ ریاست جو کہ بیسیکلی اسی مبدا یعنی کہ اسلام کی بنیاد پر نہ ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی. اور آپ کی بات کو اگر میں آنسر کروں شارٹ تو یہی ہے کہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اسلام اگر عملی شکل میں دیکھتے ہیں تو وہ ادھورا ہے اسلامی ریاست کے بغیر، پورا نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ یہ بلال حسین بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ از گریٹر مڈل ایسٹ پروجیکٹ یو مینشنڈ ان یور اسپیچ؟ خیر یہ اس کی کافی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن بریفلی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو یہ ایک جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنے پلانز بناتی ہیں اور ان پلانز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ان منصوبوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مختلف سٹائلز یعنی کہ اسالیب کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور وہ اسالیب چینج ہوتے رہتے ہیں. تو گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو بھی بیسیکلی ایک پلان ہے امریکہ کا مڈل ایسٹ کے بارے میں، یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں. بریفلی میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس کے جب برطانیہ اور فرانس نے چونکہ دنیا پر حکمرانی کی ہے تو یہاں پر جو کالونیز بنی تھیں اس کے بعد جو ممالک جب یہ جو سارے جو عرب ورلڈ ہے اور یہ جو پاکستان اور یہ سارا جتنا بھی خطہ ہے تو یہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد ریاستیں بنی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنے الگ الگ جھنڈے بنا لیے تھے، قومی ریاستوں کا تصور بنا تھا. تو اس میں یہ ساری کالونیاں برطانیہ اور فرانس کی کالونیاں ہی تھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے نا. تو گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو بیسیکلی ایک طرح کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے یا ایسا پلان ہے جو دراصل ان کالونیوں کو ری شیپ کرتا ہے، ری شیپ کرنے کے لیے ان اے وے کہ وہ جو دنیا کی نئی سپر پاور یعنی کہ امریکہ ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آئی، وہ اپنے لیے یعنی کہ وہ اپنی کالونیوں میں اس کو کنورٹ کرنے کا ایک طرح سے ایک پلان ہے. اگر میں اس کو بالکل بریف آپ کے سامنے رکھوں. جی جزاک اللہ خیر. جی پارٹیسپینٹس کا کوئی اور مزید کوئی سوال ہو آج کی ٹاک کے حوالے سے تو وہ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں.
ایک سوال ہے کہ کیا قبر میں پوچھا جانے والا تیسرا سوال کہ تمہارا دین کیا ہے، اس کے جواب میں ہم کہہ پائیں گے کہ اسلام یا جمہوریت؟ خیر یہ تو ویسے اگر اس کا میں اس طرح آنسر دوں کہ ہم کیا جواب دے پائیں گے، یہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا جواب، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے طور پر کیا جواب دے پائے گا. لیکن اگر اس کو میں ذرا تھوڑا سا کنسیپچلی اگر میں اس سوال کو لوں اور اس کا میں آنسر کروں تو یہ بات صحیح ہے کہ من دینوں کا مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ کمپلیٹ وے آف لائف، یعنی کہ مکمل اسلام، صرف انفرادی اسلام نہیں، یعنی کہ وہ ڈسکشن نہیں جو کہ مذہب تک محدود ہے، یعنی کہ اللہ، یعنی کہ بندے اور انسان کے درمیان کے ربط تک محدود ہے، بلکہ کلی اسلام اپنی پوری مکمل فکر اور طریقہ کے ساتھ، جس کے اندر ریاست اس کا پورا حصہ ہے اور اس کے اندر لوگوں کے امور کی دیکھ بھال شامل ہے. تو یہ پورا کا پورا جو تینوں ریلیشن شپ کو ایڈریس کرتا ہوا یوں کہہ لیں کہ یہ جو پیکج ہے، یہ اسلام جو ہے یہ دین ہے کسی کا. تو ظاہر ہے جس نے اس اسپیکٹ سے اس کے اوپر کوشش بھی کی ہوگی اور جس نے اس کے لیے صحیح کی ہوگی اور جس نے اس کے لیے تگودو کی ہوگی اور اپنی زندگی اس کے لیے صرف کی ہوگی، تو وہی کانفیڈنٹلی اس انداز میں اس کو آنسر کر پائے گا. ورنہ میرا نہیں خیال کہ اگر ایک بندہ صرف اور صرف عبادات کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سوال کے جواب کو اس طریقے سے نہیں دے پائے گا. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک سوال جو میں بیسیکلی پڑھ رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کے مطابق جمہوریت کیا ایک دین ہے؟ جی ہاں جی. دیکھیں جمہوریت بیسیکلی اس کو اس انداز سے نہیں ہم دیکھ سکتے کہ یہ جمہوریت تو بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے جو کہ بیسیکلی ایک دین، یعنی کہ ایک مبدا کہہ لیں. ایک دین کا ورڈ میں اس لیے ذرا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پر کہ وہ ایک ایسا ورڈ ہے جو بیسیکلی اسلام کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کی ایک سیکرڈنس ہے، اس کی اپنی ایک حرمت ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا اس لفظ کو اس طرح استعمال نہیں کر پاؤں گا یہاں پر. تو اگر میں یہ کہوں کہ آئیڈیالوجی کی ایک ڈسکشن کی جائے تو جو سرمایہ دارانہ جو نظام ہے یا سرمایہ دارانہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا، اس کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ وہ جو امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک جمہوریت جو ہے وہ بیسیکلی اس میں سے ایک ٹول ہے. یعنی کہ انسانوں کے پاس یہ اختیار کہ وہ اس فکر کو امپلیمنٹ کریں، یعنی کہ دین کی ریاست سے علیحدگی. اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب انسانوں کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی بجائے اپنی مرضی سے اپنے قوانین کو، اپنی زندگی کو ریگولیٹ کریں کہ وہ کیسے جینا چاہتے ہیں. تو جمہوریت جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے ٹول کہیں گے اس کو. جی جزاک اللہ خیر. جی مزید کوئی اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. ہمارا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. اور جزاک اللہ خیر بھائی آپ کا کہ آپ نے اتنی مفصل انداز میں یہ ایک پیچیدہ موضوع تھا آج کا، لیکن اس کو بڑا آسان کر کے جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے. تو جس طرح سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید یہ سلائیڈز بھی آپ شیئر کریں گے، تو اگر کسی بھی بھائی کو یہ سلائیڈ سے ہی ہوں تو جو بھی جس چینل سے بھی آپ کو یہ ملتا ہے اس کا انوائٹ، آپ ان سے مانگ سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی وسیع قسم کا ٹاپک ہے، اور یعنی کہ شاید ایک نشست میں اس کا حق شاید ادا نہیں ہو سکا.
انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی نشستوں کے اندر اس طرح کے موضوعات کو جو وہ ٹچ کرتے جائیں گے. تو اگر آپ کوئکلی بس یہ جو ایک دو کوشچنز آئے ہیں ان کو اگر آپ ایڈریس کر دیں عامر بھائی کے، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ اس کو اختتام کر دیں گے. ہم یہ 2 کامنٹس لے لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام حکومت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سر دیکھیں ہم نے جو ڈسکشن کی تھی کہ اس کے مطابق اگر ہم اس کو اس ڈیفینیشن کے اوپر جب ہم لے کے آتے ہیں تو اس کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو عقیدہ ہے وہ اس کی بیسیکلی وہی فکر سے نکلتا ہے جس کی ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ دین کی ریاست سے علیحدگی. یہ ہے بیسیکلی اس کی کور، جو بیسیکلی اس کا عقیدہ ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہے سارا کا سارا. اور جہاں تک بات ہے کیا جمہوریت کے ذریعے ہم اپنے معاملات کو منظم کر سکتے ہیں؟ نہیں، جمہوریت کے ذریعے جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ جمہوریت کے ذریعے ہم اپنے معاملات کو منظم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے تابع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں کہ جمہوریت انسان کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے روابط کو، اپنے ریلیشن شپس کو ریگولیٹ کرے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی جو ہیں وہ ہمیں قرآن و سنت سے ہمیں اجتہاد کے ذریعے ایکسٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ احکامات جو ہمارے تک پہنچتے ہیں وہ فکسڈ ہیں. تو یہ دونوں بالکل آپس میں کانٹراڈکشن ہے، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. جی جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ تعالی جیسے بھائی نے یہ اسکرین شیئر کی اپنی سورۃ العصر جو ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کی جو نشست ہے اس کا اختتام کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی کی جو کاوش ہے اس کو بھی قبول و منظور فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کریں، توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جو یہ ایک زبردست قسم کی ایک اسلامی ریاست ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے وہ قائم ہوگی، اس کو قائم کرنے کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی کردار ہو، اور وہ ریاست جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو پیغام ہے اس کو عام کرے. تو جزاک اللہ خیر آپ سب کا آنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.